آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ العزیز میں زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ گفتگو کروں گا. اللہ پاک آپ کا اور میرا بیٹھنا قبول فرما لے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. نبی کائنات علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ من نجات؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نجات کس میں ہے؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ دنیا کیسے سنورے گی؟ سکون کیسے ملے گا؟ آخرت میں اللہ راضی کیسے ہوگا؟ یہ سارے کے سارے اس کا مطلب یہ معنی بن سکتا ہے. سوال یہ تھا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں رہا کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ کی عادت تھی جو بات بھی دل میں آتی وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے لازمی پوچھتے. آج ہمارے ہاں یہ رواج کم ہو گیا ہے. دنیا جہان کی ہم باتیں کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ہم نہیں سیکھتے. جبکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا السوال نصف العلم، آدھا علم انسان کو سوال کرنے سے آتا ہے. بندہ سوال کرے گا، سامنے والا جواب دے گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آدھے علم کا راستہ جو ہے وہ سوال کا راستہ ہے. لہٰذا میں پہلی درخواست تو یہ کروں گا کہ جب کبھی آپ کو مسجد میں آنے کا موقع ملے، آپ نماز پڑھیں، آپ جمعہ پڑھیں، آپ جلسے میں آئیں، کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی سوال ذہن میں ہے وہ لازمی طور پر علماء سے پوچھا کریں. قرآن مجید میں حکم بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہارے پاس علم موجود نہ ہو. تو پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ اللہ کے دین کے بارے میں سوال لازمی کرنا ہے. اور دوسری بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ تھی کہ سوال بڑا چھوٹا کرتے تھے، لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. ہم تو سوال بھی ماشاءاللہ
لمبے چوڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، مختصر سوال سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، علم کے لیے، اگلے بندے کا علم نہیں چیک کرنا بلکہ اپنا علم بڑھانے کے لیے ہم سوال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سوال کیا صحابی نے، اور صرف 2 لفظوں میں، من نجات، اللہ کے پیغمبر نجات کیسے ملے؟ اور تیسری بات، یہ سوال ایسا سوال ہے جس میں دنیا جہان کی ساری باتیں ہیں۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ کامیابی سکون کا نام ہے، کامیابی عزت کا نام ہے، کامیابی اچھی شہرت کا نام ہے، کامیابی دنیا کے سنورنے کا نام ہے، کامیابی اللہ کے راستے پہ چلنے کا نام ہے، کامیابی صراط مستقیم ملنے کا نام ہے، کامیابی اچھی موت کا نام ہے، کامیابی اللہ کی رضا کا نام ہے، کامیابی جنت میں داخلے کا نام ہے، کامیابی جہنم سے نجات ملنے کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اصل کامیاب وہ بندہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت کا داخلہ نصیب۔ یہ 2-3 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 سوال لازمی کرنا ہے، نمبر 2 سوال مختصر یعنی چھوٹا سوال کرنا ہے، اور نمبر 3 سوال مقصد کرنا ہے جس کا کوئی مقصد ہو۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کامیابی کس میں ہے؟ اور قربان جائیے، جب سوال چھوٹا تھا تو کائنات کے امام علیہ السلام نے دنیا آخرت سمجھا دی اور 3 حصوں کے اندر سمجھا دی۔ ایک جملہ ہے 3 حصے۔ پہلی بات فرمایا کف علیک لسانک، کامیابی اس میں ہے کہ زبان قابو میں رکھا کرو۔ دوسری بات ولیسعک بیتک، اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو۔ اور تیسری بات وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ زبان قابو میں رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے مجھے دین کے بارے میں بنیادی 12 باتیں بتائی۔ کتنی باتیں؟ 12 باتیں، ساری ایمانیات بتائی، ساری عبادات بتائی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، مجھے توحید سمجھائی، رسالت کے بارے میں بتایا، فرشتوں کے ایمان کا بتایا، کتابوں پر ایمان کا بتایا، آخرت پر ایمان بتایا، تقدیر پر ایمان بتایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بتائی، نماز بتائی، روزہ بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، اور حتیٰ کہ جہاد بھی بتایا۔ یہ کتنی باتیں ہوگی بڑا؟ میں نے آپ کے سامنے بولی یہاں پر گنی ہے، یہ 12 باتیں ہو گئی۔ اور اہل علم جانتے کہ دین کا نچوڑ اور خلاصہ سارا اللہ کے پیغمبر نے موٹی موٹی باتیں بتا دی علیہ السلام۔ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں افلا ادلک بملاک ذلک کلی، معاذ میں نے جو تمہیں 12 باتیں دین کی بتائی ہیں، یہ ساری باتیں میں تمہیں ایک بات میں بتاؤں۔ جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا 100 اترسا کے سرے تے گنڈ، خلاصہ، نچوڑ، حتمی اور آخری اور ایبسولوٹ بات۔ صحابی کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے پیغمبر آپ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں املک علیک لسانک، معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ کا سارا دین اس کے اندر آ جائے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں اور ایک عجیب سوال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سوال توبہ ٹیک سنگھ والوں نے کبھی نہیں کیا۔ بڑے سوال کرتے ہیں لوگ، لیکن توبہ ٹیک سنگھ والوں کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی، نہ مجھے فکر ہے نہ آپ کو فکر ہے، لیکن صحابی کو فکر ہے۔
سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں آئینہ لمؤاخذون بما نتکلم بہ الناس، اللہ کے پیغمبر جو ہم روزانہ باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور ہمیں فکر ہی کبھی نہیں ہوئی کہ کس کس کا سوال ہوگا۔ صحابی کی تڑپ دیکھے، فکر دیکھے، سوال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں کا بھی سوال ہونا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے نہیں میرے صحابی، سوال نہیں ہونا بلکہ بڑے سارے لوگوں نے قیامت کے دن اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ فرمائے، زبان کو قابو میں رکھے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے عزت حاصل کرنے کا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس لیے فرمایا کرتے تھے جو بندہ مجھے اپنی زبان اور کردار کی گارنٹی دے دے میں اس بندے کو اللہ کی جنتوں کی گارنٹی دے دے۔ کوئی چھوٹی بات۔ اور شاید آپ کو پتا ہو کہ آج کل ہم روزانہ کتنی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا، شمار ہی نہیں کیا، حساب ہی نہیں لگایا۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے ایک بندہ 24 گھنٹے میں تقریباً 10,000 الفاظ بولتا ہے، اور آپ کو پتا نہیں ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات آپ کرتے ہیں اللہ کے ریکارڈ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے نماز کی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات وَلِأَسْعَكَ بَيْتُكَ، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر عزت پانا چاہتے ہو، ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہا کرو۔ ہمارے ہاں یہ رواج بھی ختم ہو گیا، لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوئے، لوگ گلیوں میں پھر رہے ہیں بے مقصد، بلا مقصد، وجہ کوئی بھی نہیں، ایویں باہر گئے، گپ شپ کی، باتیں کی، زبان گندی کی، کان گندے کیے، آنکھیں گندی کی، اور کئی لڑائی جھگڑے بھی نعوذ باللہ ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ساری باتوں کا ایک حل بتایا، فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے پچھلے 2-3 سالوں میں ساری دنیا کے اندر ایک بیماری آئی ہے، وبا جسے ہم کہتے ہیں، کیا نام تھا اس کا؟ کرونا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے، علاج کیا ہے، نسخہ کیا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے کوئی پیارے بھائی نوجوان دوست ذرا بول کے بتائے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے حل کیا نکالا؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ایک حل نکالا، اسٹے ہوم اسٹے سیف، گھر میں رہو، محفوظ رہو۔ میں یہ علاج سن کے ہنس رہا تھا، میں نے کہا دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو 1400 سال 1450 سال کے بعد سمجھ آئی ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے انسان نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اپنے گھر میں رہا کرو، بڑی ساری بیماریوں سے، بڑی ساری تکلیفوں سے، بڑی ساری پریشانیوں سے اللہ آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ اللہ آپ کے میرے گھروں کو سلامت رکھے۔ حضرات تیسری اور آخری بات، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَةٍ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں، کیا اس مجلس پہ بیٹھے ہوئے کسی انسان کو پتا ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں کتنے گناہ کر لیے؟ کسی کو نہیں پتا، شمار ہی کوئی نہیں۔ رونا تو بات کی بات ہے نا، پتہ ہی نہیں گناہ کیا 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 ہے۔ حدیث کے ایک بڑے امام گزرے ہیں مولانا عبداللہ دستری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن پڑھانے کے لیے اپنی کلاس میں آئے تو رو رہے تھے۔ بچے نے پوچھا استاد جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بیٹا آج میں 60 سالوں کا ہو گیا، یہ بزرگوں کی خدمت خصوصاً عرض ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں آج 60 سال کا ہو گیا۔ شاگرد کہتے ہیں استاد جی رونے والی بات کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں میں نے حساب لگایا ہے 60 سالوں کے تقریباً 21-22 ہزار دن ہوتے ہیں۔
ہمیں تو یہ بھی نہیں نا پتا کہ ہمیں کتنے دن ہو گئے دنیا میں آئے. ہمیں کھانے پینے کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، اپنے دنیاوی حساب کتاب کا پتہ ہے، اسکولوں کالجوں کی تعلیم کا پتہ ہے. ہمیں نہیں پتا تو اللہ کے سامنے جا کے حساب دینے کا نہیں پتا. فرمایا کہ میرے 21-22 ہزار دن ہو گئے. شاگرد کہتا ہے استاد 21-22 ہزار دن اگر آپ لوگ ہیں تو اس میں کیا رونے والی بات. اگلی بات بڑے دھیان سے سنیے گا. فرمایا میں نے سوچا اگر میں نے روزانہ کا ایک بھی گناہ کیا ہو، روزانہ کا ایک بھی گناہ کیا ہو، فرماتے ہیں کہ میں نے 21-22 ہزار گناہ کر لیا ہے، لہٰذا میں اللہ کو کس کس گناہ کا حساب دوں. اللہ پاک آپ کے میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرمائے. اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا. اس کائنات میں سب سے پاکیزہ کردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ کے پیغمبر آپ کے بارے میں گناہوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ تو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے. اس کائنات کے پیارے نبی نے سکھایا، کہتے ہیں دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس کے اندر میں نے بیٹھ کے کم از کم 100 مرتبہ اللہ سے معافی نہیں کی. چلو کم از کم سارے دن میں ہی مانگ لیا کرو. اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی شرمندگی ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیا شرمندگی ہے؟ اور ایک آپ کو بڑی مزیدار بات بتا دوں، جتنی جلدی اللہ معاف کرتا ہے اتنی جلدی کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، حتیٰ کہ میری ماں بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتی. آپ نے سنے ہیں واقعات میں مشاہدے کرتا ہوں. مسلم کی روایت ہے، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں پرانے زمانے کا ایک بندہ گھر سے نکلا، بازار میں گیا، دیکھا کہ راستے میں نا ایک لکڑی پڑی ہوئی، کانٹے لگے ہوئے، جھاڑی ہے. سوچا مجھے تو نظر آ گئی ہے، میں بچ گیا ہوں. ایویں کو بندہ نیرے سے میرے گزرے گا، اس کے جسم سے یہ الجھ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے. اتنی بات سوچ کے لکڑی اٹھا کے راستے سے پیچھے گیا. کیونکہ اتنی بات ہی. اور حدیث کے الفاظ سنے، جب اس بندے نے لکڑی اٹھا کے سائڈ پہ کی، آسمان سے آواز آئی شکر اللہ لہ وغفر لہ. اللہ تیرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اور تیری ساری زندگی کے گناہ بھی معاف. ذرا ایمانداری نہ سوچیے کہ اتنی جلدی کو معاف کر دے. عورت کردار کی گندی ہے، گندے کام سے واپس آ رہی ہے، گندا انداز ہے، دوپٹہ گلے میں ہے، بال کھلے ہیں، ایویں چلتے چلتے دیکھا کہ جانور کا بچہ کنویں کے کنارے پہ ایسا بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے، احادیث سنی ہیں. آپ نے گلے سے دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا، اپنے شوز کے ساتھ باندھا، پانی اندر سے نکالا، 1 دفعہ پلایا، 2 دفعہ پلایا، 3 دفعہ پلایا، وہ جانور رج کے چلا گیا. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں اس میں اس کا کوئی پیسہ لگا؟ پیسہ تو نہیں لگا، کوئی وقت لگا؟ وقت نہیں لگا. محنت لگی ہے؟ کوئی محنت نہیں. ایک چھوٹا سا کام کیا، جانور کے بچے کو پانی پلایا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے شکر اللہ لہا وغفر لہا. اللہ تیرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے. اللہ. میں کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہوں، سوچتا ہوں کوئی جانور کے بچے کو پانی پلانے کا اتنا فائدہ ہے، انسان کے بچے کو کھلانے پلانے کا اور پھر مسلمان کے بچے کو کھلانے پلانے کا کتنا ثواب ہو، رب کتنا راضی ہوگا. نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دہاڑا ہوگا اور جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کا میرا آسانی والا معاملہ فرمائے. جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے. لائنیں بنی ہوئی ہیں. ایک جہنمی آدمی جو ہے وہ جنتی کو دیکھے گا، پہچان لے گا اور آواز مار کے کہے گا فلاں بندے مینوں پہچانے؟ یہ جنتی آدمی کہے گا ہاں میں نے پہچان لیا.
اچھا اگر تم نے پہچان لیا تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا میں تیرا ہمسایا سا ایک باری زندگی چ میں تینوں پانی پیا سا. گل ذرا دھیان نال سنا دے. ایک دفعہ زندگی میں تمہیں میں نے پانی کا گلاس پلایا. یہ جنتی کہے گا ہاں مجھے یاد ہے. پھر وہ کہے گا اس کا مطلب ہے ایک نیکی تو میری ہے نا, ایک نیکی تو ہے. جنتی کہے گا بالکل ہے. یہ جہنمی درخواست کرے گا اگر میری ایک بھی نیکی ہے تو پھر اللہ سے سفارش کر کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جنتی وہاں کھڑا کھڑا کہے گا مولا یہ تیرے بندے نے ایک نیکی میرے ساتھ کی تھی اور آج یہ جہنم میں جا رہا ہے, اللہ اس پہ رحم فرما دے. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں اپنی زبان میں. اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو بھی جنت میں دے. اس سے جلدی کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ پاک آپ پہ اور مجھ پہ راضی ہو جائے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, دنیا والے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کا کیا فارمولا؟ اللہ کا فارمولا اس سے بہت بڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی کا بھولا ہوا, ساری زندگی کا بھولا ہوا اگر زندگی کی آخری سانس میں بھی واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں. صرف بات یہ ہے کہ دیر آنے کی ہے, ہاتھ اٹھانے کی ہے, جھولی پھیلانے کی ہے, زبان ہلانے کی ہے, اپنی درخواست لانے کی ہے. ہمارے ہونٹ بعد میں ہلتے ہیں اور آسمان والا پہلے راضی ہو جاتا ہے. راضی ہونا دعا کے بعد تو بڑی دور کی بات ہے. پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے ابھی وضو بھی نہیں کیا, بندے نے مسجد میں بھی نہیں آیا, مصلی پہ نہیں بیٹھا, نماز نہیں پڑھی, دعا نہیں مانگی, صرف اپنے گھر سے نکلا اور نکلا اس نیت سے ہے کہ آج بڑی دیر ہوگی اللہ سے دور ہو کے, لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے نا, یہ نہ کہا کرو میں مصروف سا اس واسطے نماز نہیں پڑھی. سوچا کرو میرا رب میرے سے ناراض ہو گیا ہے, اس نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائی. اللہ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. یہ آپ کے قریب ایک مامو کا جن بڑا مشہور علاقہ ہے اور دینی تعلیم کے مدرسے کے حوالے سے اور بھی مشہور ہے. یا ہماری جماعت کے بڑے مشہور بزرگ ہوتے تھے صوفی عبداللہ وضو رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں سے اکثر بزرگوں نے یہ واقعہ سنا ہے. میرے والدین محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بھی ان کے شاگرد تھے. فرماتے ہیں ہم خود سنتے دیکھتے تھے. صوفی صاحب کی ایک عادت تھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے ایک جملہ بولتے تھے. بڑا پیارا جملہ ہے, پنجابی انداز سے تو کہنے سن اللہ میں تیرے تے راضی, اللہ میں تیرے تے راضی. شاگرد بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں. ایک شاگرد نے ایک دن کہا استاد جی 7-8 سال ہو گئے تھوڑے کو پڑھ دیا, صرف ایک ہی جملہ بولتے ہیں اللہ میں تیرے تے راضی, جملہ بدل لو. بزرگاں نے کیا کہ پتر میں باقی بھی ساری زندگی کہتا رہا ہوں نا کہ اللہ میں تیرے تے راضی, کہ اللہ ایک باری بول کے کہہ دے کہ جا اللہ میں بھی تیرے تے راضی, تو میرا تو کام بن جائے. اللہ آپ پہ اور مجھ پہ راضی ہو, اللہ آپ پہ اور مجھ پہ. اور میں نے پڑھا ہے چھوٹی کلاس میں کچی پکی کے قاعدے پر, میں نے آج سے 39 سال پہلے پڑھا تھا کہ رب راضی تو سب راضی, اور جس کا رب راضی ہو گیا اس کا جگ راضی ہو گیا. اللہ پاک آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. اور میں نے بتایا کہ جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. اور رب کا یہ اصول ہے اور فیصلہ ہے کہ ساری زندگی کا بھولا ہوا زندگی کے آخری سانس پہ بھی واپس آ کے صرف اتنی بات کہہ دے, مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے, شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے. اگر اس کو ندامت بھی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں الندامت توبۃ, شرمندگی توبہ ہے. اور اپنے رب سے نا بڑے پیار سے باتیں کیا کرو. کبھی کبھی اپنے اللہ سے اپنی زبان میں کہا کرو یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اور اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے.
اپنے رب سے پیار سے باتیں کیا کرو. رب جو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. اللہ پاک آپ سے مجھ سے راضی ہو. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے دین کے بارے میں سوال کرنا ہے. اللہ کے دین کے بارے میں سوال کرنا ہے، سیکھنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ناراض نہیں ہونا، میری بات کو ذرا ہضم کر لینا. ہم دین سنتے بڑا ہے. جمعے، جلسے، کانفرنسیں، اجتماعات، خطابات، ہمارے ہاں جلوس، ہمارے ہاں دروس، بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ. مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، مراکز ہے. دین سنتے بڑا ہے. سیانے لوگ بیٹھے ہوئے میری بات پہ غور کیجئے گا. ہم دین سنتے ہیں، ہم دین یاد نہیں کرتے، دین سیکھتے نہیں. میرا الحمدللہ 30-32 سال کا یہ تجربہ ہے جو کام میں کر رہا ہوں. ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ دین سنا ہے، دین سیکھنا. چھوٹی چھوٹی 3 مثالیں دیتا ہوں، آپ خود مان جائیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اذان کا ترجمہ آتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اذان کا ترجمہ نہیں آتا. روز اذان ہوتی ہے، روز اذان دیتے ہیں، لیکن ترجمہ کوئی نہیں پتا. اذان میں کیا کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. مجھے بتائیے، آج ہم نے اللہ کی توفیق سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں جماعت کا نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے مسجدوں میں جا کے. اس مسجد کے حالات کا مجھے نہیں پتا، ممکن ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ پاک سلامت رکھے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. 5 وقت کا نمازی ہے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے دین سیکھا نہیں. آگے بڑھیے. تیسری اور آخری سوال، کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ قرآن اللہ کی باتیں ہے نا. ساری زندگی ہوگی اللہ کی باتیں سنتے ہوئے، آج تک نہیں پتا چلا اللہ نے کہا کیا. ہمارے پیارے دوست اور بھائی حضرت حافظ صاحب نے جنہوں نے جماعت کروائی ہے، پوری سورہ رحمان پڑھی نا ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے. پوری سورہ رحمان پڑھی ہے، 2 رکعتوں میں ہم نے سنی. لیکن کوئی بندہ بتا سکتا ہے مجھے ساری سورہ رحمان کا ترجمہ؟ ہاتھ نہیں میں نے کھڑے کروانے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. لیکن فکر تو کرو نا. ساری زندگی گزار دی، دنیا سیکھ لی، کاروبار سیکھ لیا، ہاں باتیں کرنا سیکھ لیا، بڑے بڑے سیاست سیکھ لی، لوگ پڑھ گئے، فزکس پڑھ گئے، کیمسٹری پڑھ گئے، بایو پڑھ گئے، میتھمیٹکس پڑھ گئے، آئی ٹی پڑھ گئے، کمپیوٹر پڑھ گئے، کامرس پڑھ گئے، پولیٹیکل سائنس پڑھ گئے، سوشالوجی پڑھ گئے، سارا کچھ پڑھ گئے. میں یہ نہیں کہتا غلط کیا، پڑھو. علم تو جتنا مرضی ہو جائے تھوڑا ہے، لیکن اللہ کا قرآن نہیں. میں لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. میں شاید اگر غلط نہیں یونیورسٹی میں ہزاروں طالب علم ہوں گے، مجھے آج تک ایک طالب علم ملا جس نے سارے قرآن کا ترجمہ پڑھا. میں ہر سال جب کلاس میں آغاز کرتا ہوں تو میں بچوں سے بولتا ہوں بیٹا کتنے بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے؟ ساری 60-70 کی کلاس میں کسی میں 1 بچہ ہے، کسی میں 1 بھی نہیں، کسی میں 2 بچے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کو دین نہیں سکھا رہے، اور کن کو پھر بھی سکھا بھی کن کو رہے؟ 1% لوگ. مسجد اور مدرسے میں آنے والے لوگوں کی تعداد دیکھ لیں. آج تو چھٹی ہے، آپ روزانہ ہی دیکھتے ہوں گے اسکولوں کالج میں جانے والوں کی تعداد کتنی. ہمارے بچوں کو صحیح کلمہ نہیں آتا، ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ہمارے بچوں کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا، ہمارے بزرگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہمارے گھر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اللہ کا کوئی نیا نبی آنا جس نے آ کے سکھانا ہے؟ اب کوئی نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے. ہم نے انشاءاللہ العزیز ایک تحریک کا آغاز کیا ہے 3-4 مہینے پہلے، جس میں صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا.
مل جل کے سکھانا ہے. میں نے بھی سکھانا ہے, انشاءاللہ آپ نے بھی سکھانا ہے. جو کام میں کر سکا وہ میں کروں گا, جو آپ کر سکے وہ آپ کریں. اور انشاءاللہ اللہ کا دین خود بھی سیکھیں گے اور اللہ کا دین آگے سکھائیں گے. اس کے لیے میں نے ایک تو کام یہ کیا ہے, یہ کتاب ہے انعام القرآن. انعام القرآن آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سائز کی کتاب ہے, اور اس کتاب میں اللہ کی توفیق سے 40 سبق بنائے, ایک سبق روزانہ, اور 40 دنوں میں اللہ کے قرآن کا پورا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے. یہ کتاب میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں. میرا کوئی بات دوست بزرگ جو ہے میرے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. میں نے الحمدللہ یہ کتاب لکھی ہے, اللہ پاک قبول فرما لے, ریاکاری سے بچائے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم مفت تقسیم کر رہے ہیں. جگہ جگہ جا کے لوگوں کو احساس دلاتے ہیں, بات کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں. لکھ ہم نے دی ہے, جتنی ہمارے پاس توفیق ہے ہم تقسیم کر رہے ہیں. سارے لوگ مل کے جو ہے نا وہ تقسیم کریں, اور سارے لوگ اس کو اپنے اپنی جگہ پہ مسجدوں میں, مدرسوں میں, گھروں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں اپنی اپنی جگہ پہ اس کو اپنے بانٹیں, اپنی اولادوں کو دیں, اپنے کاروبار میں رکھیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ جو بندہ پڑھ جائے گا وہ کبھی عقیدے کے معاملے میں مار نہیں کھائے. اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. میں حضرت حافظ صاحب سے درخواست کروں گا, طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ویسے ہم نے اس کے ویڈیو کے اندر لیکچر بھی تیار کر رہے ہیں, وہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. میں درخواست کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی کلاسیں لگاؤ, بچوں کی, طالب علموں کی, اتوار والے دن اسکول والوں کی, گھروں میں بیٹیوں کی کلاسز ہو رہی ہیں. لیکن اکثر لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں. آپ کسی مسلمان کو کہیں کہ آپ یہ 40 دن میرے پاس آئیں, میں آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا دوں گا, مجھے بتائیں کہ بندہ انکار کرے گا؟ ہر کوئی تیار ہو جائے گا. اگلے بندے کے ٹائم کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں میں جا کے دین نہیں سکھایا, عورتوں کو دین نہیں سکھایا, بچوں کو دین نہیں سکھایا, بوڑھوں کو دین نہیں سکھایا. آپ نے تو زندگی کے آخری سانس تک اللہ کا دین سکھایا. ایک مرتبہ اللہ نے کہا تھا قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور دین سکھاؤ. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال 5-7 منٹ کی معذرت کرتا ہوں بات ختم کرنے لگا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال تک اپنا دین سکھایا. اور یہ بھی شاید آپ کو بتایا 63 جگہوں پہ, 63 سال کی عمر میں 63 جگہوں پہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ بس کر, اتنا نہ پڑھو, اتنا نہ پڑھاؤ, اتنا نہ کام کرو. قم اللیل الا قلیلا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین ما علیک الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بوکیل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ساری آیات کے ترجمے کا وقت نہیں ہے. سالوں کا معنی یہ ہے اللہ کے پیغمبر تھوڑی محنت کیا کرے, لیکن کائنات کے امام علیہ السلام نے 23 سال کی زندگی میں ثابت کر دیا, نبوت والی زندگی میں, کہ دوران سفر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا, نکل آئے جب گھر سے تو گھر نہیں دیکھا. اللہ پاک آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. طریقہ کار ہمارا یہ ہے, کتاب ہمارے پاس جب زیادہ ہوتی تھی زیادہ دیتے تھے. ابھی میں نے چھپنے کے لیے دی ہوئی ہیں, اس وقت بھی کتاب چھاپ رہی ہے, لیکن ذرا کاغذ کا مسئلہ بنا ہوا تھا, تھوڑا سا مشکل ہے. مل جائیں گی انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں. ہم کچھ کتابیں تحفے کے طور پر ہر مسجد میں دے دیتے ہیں. ایک ہے تو ایک دے دیتے ہیں, 2, 5, 10 جتنی ہمارے پاس ہو. صاحب ذرا پورے پاکستان میں جانا ہے, 4 مہینوں میں 100 شہروں کے اندر گیا ہونا. اللہ کی توفیق سے اللہ پاک قبول کر لے. اور 20,000 کتاب یہ تقسیم کر دی اللہ کی توفیق سے. طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ دوستوں کو اس کا تعارف کرواتے ہیں, اور اگلی درخواست یہ کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ خود چھپوا لیں. یہ میری کتاب پہ دیکھیں, نیچے ایک نام لکھا ہوا, یہ میرا نام نہیں ہے, یہ اس کا نام ہے جس نے چھپوائی ہے. ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں, ہم اس کے بزرگوں کا نام لکھ دیتے ہیں, ہم اس کے صدقہ جاریہ کے طور پہ لکھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنا نام لکھ لو, کاروبار کا نام لکھ لو, خاندان کا نام لکھ لو, لیکن خدا واسطے اپنے بچے اور بچیوں کو اور مسلمان بچے اور بچیوں کو اللہ کا دین لازمی سکھائیں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اتنی اہم کتاب آج مہنگائی کے دور میں صرف 100 روپے کی تیار ہو رہا ہے, صرف 100 روپے. اب مجھے بتائیے, آپ ماشاءاللہ مارکیٹ کو جاتے ہیں,
یہ کوئی مشکل کام، یہ کوئی اوکھا کام؟ آپ مجھے جلدی سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ کریں، میرا کون کون بھائی ہے جو انشاءاللہ اس کو کتاب کو چھپوا کے تقسیم کرے گا؟ 100 کتاب 10,000 روپے کی آتی ہے۔ کو میرا بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ 100 کتاب میں چھپوا دوں گا، ہم اس کا نام بھی لکھیں گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ کی اسی علاقے میں تقسیم کریں گے، حضرت حافظ صاحب کو بھیج دیں گے۔ 100 کتاب 10,000 روپے کی۔ کوئی میرا پیارا بھائی ہم سے اور اللہ سے وعدہ کرے ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ 100 کتاب میں چھپوا دوں گا، کوئی بڑا کام نہیں۔ کون میرا دوست وعدہ کرتا ہے؟ یہ جو ہم وعدے کرواتے ہیں نا ہاتھ کھڑے کرواتے، یہ بھی ترغیب ہوتی ہے تاکہ باقی دوست ہوں۔ کون میرا بھائی یہ وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ 100 کتاب میں چھپوا دوں گا، صرف 10,000 روپیہ تو مہنگا چھپوا دوں گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں مل کے چھپوا لیں۔ 50 کتابیں کتنے کی آئیں؟ 5,000 ہم چھپوا لیں گے انشاءاللہ، پوری مسجد کی طرف سے چھپوا لیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، 50 کتابیں میرا کون سا بھائی چھپوائے گا انشاءاللہ، صرف 5,000 روپیہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، کوئی مشکل کام نہیں، کروا لیں گے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں جمعے کے اندر سارے شہر میں آپ خود چھپوا لیں۔ میری بات کو دھیان سے سننا، آپ کا کوئی واقف ہے، کوئی پرنٹنگ والا ہے، حضرت حافظ صاحب کا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا مشن ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ کتابیں چھپوائیں گے بھی، تقسیم بھی کریں گے۔ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے بھائی حصہ ڈالیں۔ ویسے تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں چھپوا لوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی شامل کرتے تھے جو سارے گھر کا سارا سامان دے دیتا تھا، اور اس کو بھی شامل کرتے تھے جو 3 کھجوریں دیتا تھا۔ ہر ایک کو اللہ کے پیغمبر نے کی کام میں شامل کرے۔ میں دعا کرتا ہوں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ آگے تشریف لا کے وہ بھی تعاون کریں گے، اپنا نام بھی لکھوائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے چھپوائیں گے۔ یہ کچھ کتابیں میرے پاس اور ہیں، میں حضرت حافظ صاحب کو دے رہا ہوں، دعا کے بعد آپ لوگ لے جائیے گا، اپنے گھر میں بچوں کو نماز کا ترجمہ یاد کروائیں، نورانی قاعدہ پڑھائیں، قرآن دیں، اپنے بچوں کو ترجمہ پڑھائیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔